اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری یہ 8ویں کلاس ہے دین مبین کی۔ آج کی کلاس کے اندر ایک اہم مسئلہ نماز سے متعلقہ، جس کو رفع یدین کہتے ہیں۔ رفع یدین کا مطلب ہے نماز کے اندر بار بار ہاتھ اٹھانا۔ اس مسئلے کے اوپر گفتگو ہے۔ مسئلے کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو رہ جائے، سارا آپ نے توجہ سے سننا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، اور اگر کوئی چیز اس کے باوجود رہ جائے تو آپ آخر پہ سوال کر سکتے ہیں، تاکہ معاملہ بالکل کلیئر ہو۔ کوئی بندہ بیٹھ کے آپ کو بہکائے پھسلائے تو آپ اس کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ رفع یدین کا مسئلہ اختلافی مسئلہ یا حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو جہالت کی بنا پہ اس لیول تک لوگ اپنے ذاتی مفاد اور انا کی وجہ سے لے گئے ہیں، وگرنہ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید سے، ایک دلیل جو ان کی دلیل ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ بیان کروں گا، جو ہماری دلیل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بیان کروں گا۔ فیصلہ عوام دا اپنا، یعنی ہمارا طریقہ یہ نہیں کہ صرف اپنی بات کریں، ان کی بات بھی سناتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رفع یدین کے اس بات اور اس کے رد کے اوپر دلیل ہے۔ رفع یدین میں سورہ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر اس آیت مبارکہ، ان دو آیات کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر کوئی بھی رفع یدین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، بار بار ہاتھ کا اٹھانا، یہ حرکت کرنا، یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کوئی نماز کے اندر کوئی رفع یدین نہ کریں۔ اس کے بعد اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی تکبیرۃ الاولیٰ۔ حضرت حسن بصری آپ فرماتے ہیں تکبیر اولیٰ کے علاوہ نماز کے اندر کہیں بھی رفع یدین نہ کریں، یعنی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قرآن مجید سے ہماری دلیل ہے۔ آگے جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں وہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 31 قرآن مجید کے اندر، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں پہ مسجد سے مراد وہ صلاۃ لیتے ہیں، یعنی نماز۔ اس سے آیت کیا بنے گی؟ خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، یعنی اس کی تفسیر یہ ہو جائے گی، اصل معنی یہ بن جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں زینت سے مراد رفع یدین ہے۔ اب آیت کا معنی کیا بنے گا؟ معنی اس کا یہ بنے گا، خذوا رفع الیدین کل صلاۃ، جب نماز پڑھو تو رفع یدین کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے حساب سے اس کا معنی یہ بن جائے گا آیت کا کہ جب تم نماز پڑھو تو کیا کرو؟ رفع یدین کرو۔ دلیل کس دی ہے؟ جو رفع یدین کرتے ہیں، یہ ان کی دلیل ہے۔ اوپر جو میں نے سورہ المؤمنون کی آیت 2 بیان کی وہ ہماری دلیل ہے، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 یہ ان کی دلیل ہے۔ اب ان دونوں کے اندر نا ایک لفظ ہے، اوپر لفظ ہے فی کہتے ہیں اندر کو، میں کہتا ہوں فی المسجدی، مسجد کے اندر ہے۔ فی کس کو کہتے ہیں؟ اندر کو۔ کوئی بھی چیز اندر ہے تو اس کے لیے عربی میں ساتھ فی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جب ہم اندہ کہتے ہیں تو اندہ کا مطلب اندر نہیں ہوتا، وہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوں، مسجد کے پاس فلاں کا گھر ہے۔ اب پاس میں اور اندر میں زمین آسمان کا فرق ہے نا جی، فرق۔ پہلی جو دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نماز کے اندر رفع یدین نہ کرو، وہاں پہ لفظ فی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز کے یہ لفظ آگے نا، ایدیہم فی الصلاۃ، فی کا مطلب کیا ہوا؟ اندر رفع یدین، یعنی نماز کے اندر رفع یدین نہ کرو۔ اور جو دلیل دوسرا گروپ دیتا ہے رفع یدین کے اس بات پہ،
اس کے اندر لفظ ہے اندہ، خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، اندہ پاس کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تکبیر اولیٰ کا رفع یدین کیا کرو، اس کے علاوہ رفع یدین نہ کیا کرو۔ دلیل ان کی ہے، مگر یہاں سے بھی موقف ہمارا نکلتا ہے کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ رفع یدین کے علاوہ نماز کے اندر اور رفع یدین نہ کیا کرو۔ اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ ہوتا یا ان کی منشا یہ ہوتی کہ نماز کے اندر رفع یدین کرو، تو وہ کبھی بھی اندہ کا لفظ استعمال نہ فرماتے، فی کا لفظ استعمال فرماتے۔ مسئلہ ایسے تک سمجھ آیا جی؟ اس کے بعد آ جاتا ہے رفع یدین بیسک ہے کیا، مسئلہ کیا ہے رفع یدین کا۔ ہمارے ہاں 4 فقہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک۔ ان 4 ائمہ میں سے 2 ائمہ کا قول یہ ہے کہ رکوع سے پہلے نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرنا۔ رفع یدین سے مراد جب آپ رکوع جانے لگتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ اٹھائیں، رکوع میں چلے جائیں، جب رکوع سے اٹھیں تو پھر ہاتھ اٹھائیں، اس کو رفع یدین، یہ ہاتھ کا اٹھانا اس کو کہتے ہیں۔ تو 2 اماموں کا قول ہے کہ نماز کے اندر، ان 2 اماموں میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان کا قول یہ ہے کہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے، جانے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد رفع یدین کرنا مستحب ہے۔ کیا ہے جی؟ ایک گل یاد رکھنی بڑی پتہ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے۔ اور 2 امام دوسرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، ان 2 کا قول یہ ہے کہ نماز کے اندر پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد نماز کے اندر رفع یدین نہ کرنا مستحب ہے۔ 2 ہو گئے نا، فیصلہ 2 کا ہو گیا۔ جو کہتے ہیں کہ جی کرنا چاہیے وہ بھی اس کو مستحب کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی نہیں کرنا چاہیے وہ نہ کرنے کو مستحب کہتے ہیں۔ اس کے اندر احناف کے 3 موقف ہیں کہ جی رفع یدین کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پہلا موقف یہ ہے کہ رفع یدین متروک ہے، متروک کہتے ہیں ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا رفع یدین کو۔ ہم اس کو منسوخ، جن کا یہ موقف ہے کہ جی متروک ہے، انہوں نے کہا کہ جی اس کو منسوخ نہ کہیں۔ منسوخ کیوں نہ کہیں؟ کہ منسوخ ہمیشہ اوامر و نواہی کے اندر ہوتا ہے، اوامر و نواہی کے علاوہ اخبار کے اندر منسوخ نہیں ہوتا، اخبار کے اندر متروک ہوتا ہے۔ رفع یدین کے اوپر جتنی روایات ہیں ان کے اندر اضطراب ہے، اور ان سب کی حیثیت جو ہے وہ اخبار کی ہے، اوامر و نواہی کی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جی جن کا یہ موقف ہے رفع یدین کے بارے میں، احناف میں سے جو کہتے ہیں کہ جی رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، ان کا موقف یہ ہے کہ جی متروک ہے، ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ پہلے زمانے میں کسی وقت یہ تھا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ رفع یدین کا مسئلہ جو ہے یہ حلال یا حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ راجع اور مرجوح کا مسئلہ ہے، یعنی ترجیح کس کو حاصل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کھانے پینے والی مثال جلدی سمجھ آ جاندی۔ بکرے دا بھی پسند ہے تے وڈا گوشت بھی پسند ہے تے مرغی والا بالکل پسند نہیں ہے۔ ہن مسئلہ کی ہے کہ جی بکرے دا بھی پسند ہے تے وڈا گوشت بھی پسند ہے، تے پوچھا جائے جی کیڑی شے تانوں پکائیے، کیڑی شے؟ 2 چیزاں کٹھیاں تے نہیں پکدیاں، کیڑی چیز پکائیے؟ تو ہن دیکھاں گے جی ترجیح کس نو حاصل ہے، انہاں 2 وچوں سب تو زیادہ کیڑی شے پسند ہے؟ جی مینوں بکرا پسند ہے۔ کی پسند ہے؟ بکرا پسند ہے۔ تو تسی آکھو گے جی بکرا پکا لو، مطلب کیا ہے؟ پسند تے 2 ہیں نے، لیکن اس نو اسی ترجیح دیتی ہے، اس نو ترجیح دیتی ہے۔ تو احناف کے اندر دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ راجع اور مرجوح کا ہے۔ جی ترجیح کس کو حاصل ہے؟ ترجیح اس کو حاصل ہے کہ آپ رفع یدین نہ کریں۔ اس کے بعد تیسرا موقف آ جاتا ہے، وہ ہے رفع یدین جو ہے یہ خلاف اولیٰ ہے۔ کیا ہے جی؟ خلاف اولیٰ۔ اب آتے ہیں اعتراض کے اوپر۔ جب بھی ہم رفع یدین کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں کرنا چاہیے، تو سب سے بڑا اور مین اعتراض وہ پہاڑ بنا کے، کنٹینر بنا کے سڑک کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شافعی حضرات سارے کے سارے رفع یدین کرتے ہیں۔ پیچھے اسی پڑھ رہے ہیں نا جی، وہی احناف تے مالکی یہ رفع یدین نہیں کرتے، شافعی حضرات رفع یدین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی شافعی حضرات رفع یدین کرتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں کہتے، اسی کرنے تے ساڑھے پیچھے پہ جاندے ہو۔ انجی ہے نا جی مسئلہ۔ جی ایک امام صاحب رفع یدین کر رہے ہیں، ہم ان کو غلط نہیں کہتے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ جی ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت سے مراد صرف حنفی نہیں ہے،
اہل سنت سے مراد ان چاروں اماموں میں سے کسی کو بھی بندہ فالو کرتا ہے تو وہ اہل سنت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار ہے تب بھی اہل سنت ہے، امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہے تب بھی سنی ہے، اور اگر امام مالک کا پیروکار ہے تب بھی سنی کہلائے گا، اور اگر وہ امام شافعی کا پیروکار ہے تو تب بھی سنی کہلائے گا۔ تو ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ سنی رفع یدین نہیں کرتا، تو جو مالکی ہے وہ رفع یدین کرتا ہے، حالانکہ وہ سنی ہے، حالانکہ وہ سنی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہمارے ذہن میں ہے کہ سنی تے بھابی دی پہچان ہے کہ جی سنی رفع یدین نہیں کرتا تے بھابی رفع یدین کرتا ہے، تو احمد بن حنبل کے پیروکار بھی سنی ہیں مگر وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے تو ان کا مین اعتراض یہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی ہم کرتے ہیں تو ہمیں آپ برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ جن کو آپ سنی کہتے ہیں آپ کے سنی بھائی تو رفع یدین کرتے ہیں، اب ان کو تو کچھ نہیں کہتے۔ اے مسئلہ سمجھنا ہے، اے مسئلہ کی ہے، مسئلہ یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی یا ان کے پیروکار جو رفع یدین کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں۔ یہ جو طبقہ یہاں پہ پاکستان میں جنہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، امام شافعی جو رفع یدین کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اس کی دلیل مسئلہ، اگر کسی مسئلے میں دو احادیث مبارکہ آ جائیں، کسی مسئلے کے متعلق دو روایات آ جائیں اور فیصلہ اللہ کے نبی فرما دیں، فیصلہ کون کر دے؟ اللہ کے نبی فرما دیں اس کے متعلق فیصلہ، تو ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، فیصلہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، مسئلہ حدیث میں آ گیا اور حضور نے اس کے اوپر فیصلہ بھی فرما دیا، بات ختم ہو گئی، اس کے اندر کوئی دو رائے، کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں دو حدیثیں موجود ہوں اور اللہ کے نبی فیصلہ نہ فرمائیں اس کے اوپر، احادیث روایات موجود ہوں مگر حضور فیصلہ اس کے اوپر کوئی نہ فرمائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ مجتہد کا ہے۔ فیصلہ کس کا ہے؟ مجتہد کا۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے، ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو مکی زمانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بخاری مسلم سیاستہ بھری پڑی ہے کہ کتے کو دیکھو تو مار دو۔ اب جس بندے نوں جڑے بندے نوں نہیں پتا کہ وہ حضور نے کدو فرمایا سی تے پھر حضور نے منع کیتا ہے، وہ تو دشمن بن جائے گا جڑے کتے نوں دیکھے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھتے تھے شناور عباس، ویسے تھے مزاحیہ، تو ہم نے روایت پڑھی، سٹارٹنگ کا زمانہ تھا، اس دی عادت سی اسی کدھر ختم تے جانا، باہر پھرن ٹرن جانا، کتا دیکھ لے تو انہیں پیچھے لگ جانا، یعنی جس طرح کتا بلی نوں دیکھ کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس نے کتے دے اوتے نظر پے گی تو اس نے نہیں چھڑنا، وہ پتھر لے کے پیچھے دوڑ پیندا سی۔ اجی حضور نے فرمایا کتے کو مار دو، حضور نے مکی زمانے کے اندر فرمایا تھا کہ کتے کو مار دو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے تو حضور نے رکھنے کی اجازت دے دی۔ مارنے کے اوپر بھی روایات موجود ہیں، رکھنے کے اوپر بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے، فیصلہ مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ کس کا ہوا؟ میرے نبی کا ہو گیا، تو اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا، مسئلہ بالکل کلیئر ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر تشریف فرما تھے، اسلام تھا نیا نیا، تفریق نہیں ہو سکتی تھی، لوگوں نے معاملہ گڈ مڈ کر دینا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی زمانے کے اندر قبروں پہ جانے سے منع کیا ہے کہ قبروں پہ نہ جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے اوپر روایات موجود ہیں۔ پھر حضور ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لائے تو یہاں آ کے حضور نے قبروں پہ جانے کی اجازت دے دی۔ مسئلہ کس کا ہے؟ حدیث کا۔ مسئلہ کس کا ہے؟ حدیث کا۔ اور فیصلہ کس نے فرما دیا؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا، یہ کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے تو رفع یدین کے اوپر دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ وہ روایات بھی موجود ہیں جن سے رفع یدین کرنا ثابت ہوتا ہے، اور وہ روایات بھی موجود ہیں جن سے نہ کرنا ثابت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہ فیصلہ نہیں ہے، حضور کا فیصلہ نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، کتب حدیث کے اندر کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم رفع یدین کرو، ایک بھی، صحیح کو چھوڑ دیں ضعیف بھی نہیں ہے، کوئی من گھڑت روایت بھی نہیں ہے، چلو من گھڑت کو بھی ہم مان لیں، وہ بھی نہیں ہے، یعنی حضور کا کوئی فرمان رفع یدین کے کرنے کے اوپر موجود نہیں ہے۔
تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا جو اوپر دو اقسام میں بیان کر رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ جی حدیث موجود ہو، حضور اس کے اوپر فیصلہ نہ فرمائیں، احادیث اس کے اوپر رفع دین کے اوپر موجود ہیں، اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں کیا، تو معاملہ کیا بنا کہ معاملہ یہ بنے گا کہ جی مسئلہ فقہ کا ہے، مسئلہ کس کا ہے؟ فقہ کا، اور فیصلہ کس کا ہے؟ مجتہد کا۔ فیصلہ کس کا ہے؟ مجتہد کا فیصلہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ مجتہد کا ہے، تو اس مجتہد کو ماننا پڑے گا، تائیں اس دی گل اسی قول قبول کریں گے نا۔ ایک بندے نو میں مندا ہی نہیں ہے تو اس دی گل کیوں میں لواں گا؟ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ ہم کہتے ہیں مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ مجتہد کا ہے۔ جب ہم کہیں گے کہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ مجتہد کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی یا دوسرے امام احمد بن حنبل، ان کے ماننے والے جو ہیں ان کا رفع دین کرنا درست ہے، کیونکہ ان کا موقف درست ہے۔ وہ کہتے ہیں جی فیصلہ ہی فقہ کا ہے، مسئلہ ہی فقہ کا ہے اور فیصلہ ہمارے امام صاحب کا ہے۔ اے غلطے ٹھیک ہے نا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ جی فیصلہ مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، جھوٹ ہے کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اجر موت 10 ہے کہ کوئی روایت اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ جب ہم نے کہا کہ شافعی ٹھیک ہیں، کیوں ٹھیک ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ مجتہد کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ حدیث کا نہیں ہے اور فیصلہ بھی اللہ کے نبی کا نہیں ہے۔ ہن سمجھ آگے جی گل؟ جب وہ یہ کہیں کہ جی وہ بھی تو کرتے ہیں تو ان کو ٹھیک کہتے ہو، تو ہمیں کیوں غلط کہتے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ اس لیے آپ کو غلط کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ سادہ آدمی، عام آدمی کو اس کے بارے میں چونکہ باریکی کا علم نہیں ہوتا، وہ تو تمہاری حدیث جب تم بخاری سے یا مسلم شریف سے نکال کے دکھاؤ گے تو بندہ حیران رہے گا، جو اچھا جی اللہ کے نبی نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو جنہوں نے کہا کہ مجتہد کا قول ہے ان کی بات ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ حضور کا قول ہے انہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی کے اوپر۔ اللہ کے نبی کا کوئی فیصلہ اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا مسئلہ، جو روایات صحیح روایات موجود ہیں رفع دین کے کرنے کے اوپر، ایسی روایات بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، مسلم شریف کے اندر، سیاستہ کے اندر بہت ساری موجود ہیں۔ امام بخاری کی بخاری شریف کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جو انہوں نے رفع دین کے اس بات کے اوپر تحریر کی، یعنی اسی مسئلے کے اوپر انہوں نے پوری کتاب تحریر کی ہے، جزء رفع دین۔ اس کے اندر ساری روایات امام بخاری نے وہ بیان کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے۔ تو کرنے کے اوپر بھی روایات موجود ہیں اور نہ کرنے کے اوپر بھی روایات موجود ہیں۔ تو جب دونوں طرف روایات موجود ہیں تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس بات کو تسلیم کریں اور کس کو چھوڑ دیں؟ ہم دیکھیں گے کہ جو روایات کرنے کے اوپر موجود ہیں ان کے اندر اضطراب ہے، ان کے اندر اضطراب ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو وہ اس بات والی جو ہیں رفع دین کرنے والی جائز ہونے والی جو روایات ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ جو چھوڑنے والی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے ان کے اندر اضطراب نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ قبول کریں گے، ان روایات کو چھوڑ دیں گے۔ بندے دی طبیعت بے چین ہو جائے نا، طبیعت دے اندر اضطراب پیدا ہو جائے تو بندے نو کوئی گل سمجھ نہیں آتی کہ میں کرنی کی ہے۔ ایک دفعہ کوئی گل ایک کرے گا، دوسری دفعہ دوسری کر دے گا، تیسری دفعہ کوئی اور گل کر، یعنی اس نے سمجھ نہیں آ رہا نا، ذہن ایک جگہ تے دل ایک جگہ تے ٹکیا ہوا نہیں ہے، اس نے سمجھ نہیں آ رہا میں کہنا کی چاہنا تے آکھنا کی چاہنا یا کرنا کی چاہنا۔ جرا بندہ ذرا ٹینشن دا مریض ہو جائے، ذہنی مریض ہو جائے، ایتھے بیٹھے گا پھر اٹھ کے ادھر بیٹھے گا، ادھر بیٹھے گا، وہ پھر رہے، چہل قدمی کر رہے، باہر چلا گیا، اندر آ گیا، یہی کیفیت بنتی نا۔ مطلب کی ہے کہ بندے دی طبیعت وچ اضطراب پیدا ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ روایات کے اندر اضطراب ہے، تو روایات کے اندر اضطراب یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت میں حکم کچھ ہے، دوسری میں کچھ اور ہے، تیسری میں کچھ اور ہے، چوتھی میں کچھ اور ہے، تو بندہ کنفیوز ہوگا نا، کوئی ایک گل تے دسو بھئی عمل جو کرنا کوئی ایک گل دسو نا، یہ تے ساری مختلف نے، اس کو اضطراب کہتے ہیں۔ اضطراب سمجھ آیا جی؟ اس کی 6-7 مثالیں دیتا ہوں، آرام سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلی روایت ہے بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ میں، جس سے دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے 735، اس روایت کے اندر ہے کہ جی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرنا چاہیے۔
رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرنا چاہیے. کتنی دفعہ ہو گیا؟ 3 دفعہ ہو گیا ایک رکعت کے اندر. پھر دوسری روایت ہے موطا امام مالک کے اندر کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 163. اس کے اندر ہے جی تکبیر تحریمہ کے اندر بھی رفع یدین کرنا چاہیے, رکوع کے بعد رفع یدین کرنا چاہیے, رکوع سے پہلے کا وہاں پہ بیان نہیں ہے. پہلی گل ہور سی تو دوسری گل ہور آ گئی. اب تیسرے نمبر پہ تیسرا اضطراب ہے, وہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر روایت ہے, حدیث کا نمبر ہے 739. اس میں ہے کہ جی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا چاہیے, رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرنا چاہیے, اور تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی رفع یدین کرنا چاہیے. یہ تیسرا اضطراب ہے. پہلی 2 روایات کے اندر تیسری رکعت رفع یدین کا ذکر نہیں ہے. کتنے اضطراب ہو گئے؟ 3. چوتھا اضطراب یہ امام بخاری کی جو میں نے کتاب کا ذکر کیا ہے رفع یدین کے متعلق جو آپ نے تحریر کی ہے, اس کے اندر روایت ہے, اس روایت کے اندر ہے کہ جی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا چاہیے, رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کرنا چاہیے, دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرنا چاہیے, اور تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی رفع یدین کرنا چاہیے. اے جڑی 2 سجدے دے درمیان والی گل ہے اتے 3 روایتیں اس کوئی نہیں. کتنے اضطراب ہو گئے؟ 4. اس کے بعد 5واں اضطراب ہے, وہ کیا ہے؟ روایت ہے شرح معانی الاثار اور ابن شیبہ کے اندر. یدین کے راوی جو ہیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی رفع یدین کرنا چاہیے, تو وہ جو روایت بیان کرتے ہیں اس روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا, حضور رفع یدین فرماتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے, رفع یدین نہیں کرتے. جس طرح کہ میں آپ کو کہوں کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کے پینا چاہیے, تو اسی جمعے والے دن دیکھو میں تھوڑے سامنے آتے کھلو کے پانی پی رہے ہوں. ہوں یہ 2 گلاں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ جی میں پہلی گل کی سی وہ ٹھیک نہیں سی, یا پھر جرا کچھ میں کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. یہی ہوئے گا نا, کوئی ایک گل تو ٹھیک ہوئے گی, 2 ٹھیک نہیں نہ ہو سکتی ہیں. اب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے منسوب روایت آ گئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب حضرت عبداللہ بن عمر خود نماز پڑھتے ہیں تو رفع یدین نہیں کرتے. اب ہم صحابی کے بارے میں تو یہ معاذ اللہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. اس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہے کہ حضور کو میں نے رفع یدین کرتے دیکھا ہے, اس وقت حضور نے کیا ہوگا, بعد میں حضور نے چھوڑ دیا ہوگا, تو عمل اس کے اوپر زیادہ تھا, اس لیے صحابہ نے بھی رفع یدین کرنا چھوڑ دیا. ہم تو اچھی رائے رکھتے ہیں. اس کے بعد 6واں اضطراب ہے, یہ بڑا اہم ہے. شرح معانی الاثار کی جلد نمبر 5 کے اندر حدیث نمبر 5831 ہے. اس کے اندر ہے 28 مقام پہ رفع یدین کا ذکر ہے نماز کے اندر. کتنے؟ ایک رکعت 2 دفعہ, دوسری 3 دفعہ, تیسری 4 دفعہ, کسی 5 دفعہ, کسی 6 دفعہ, کسی 28 دفعہ. یعنی بندہ نماز نہ پڑھے جائیں جی کرتا رہے کھلو کے. اضطراب سمجھ آئی نا جی مسئلہ؟ یعنی کوئی ایک روایت ایک مسئلے پہ موجود ہی نہیں ہے, ہر روایت کے اندر مختلف مسئلہ ہے. وہ جب ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جب وہ رفع یدین کے اوپر آپ کو حدیثیں نکال کے دکھاتے ہیں نا بخاری مسلم سیاہ ستہ سے, جی صحیح حدیث ہے, نیچے سے حکم بھی البانی کا پڑھوا دیں گے کہ یہ دیکھو ھذا حدیث صحیح, تو وہ سارا کچھ کلیئر کر دیتے ہیں. آپ کو عربی پڑھ کے سنائیں گے اور اس کے اوپر انگلی رکھ کے دکھائیں گے رفع الیدین. حدیث کے اندر رفع یدین کا لفظ ہوگا, اے تے ہر بندہ پڑھ لینا, پڑھ کے بندہ پریشان ہو جاتا. اچھا جی رفع یدین دا ایتھے بھی ذکر ہے. اس نے یہ نہیں پتا کہ صرف رفع یدین دے ذکر کتنی دفعہ آ رہے ہیں. یعنی ایک روایت میں 1 دفعہ ہے, دوسری میں 2 بار ہے, کسی میں 3 بار, کسی میں 4 بار, کسی میں 28 بار. تھوڑا ہے, ہر روایت کے اندر اختلاف آ رہا ہے, ہر روایت میں اضطراب آ رہا ہے. تو یہ مسئلہ عام بندہ نہیں سمجھتا. اب مسئلہ کیا بنے گا؟ اے جرا چیپٹر اضطراب والا میں بیان کیتا نا, اے سارا اس دا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں وہ جب دلیل دیں گے نا رفع یدین کرنے کے اوپر, تو وہ رفع یدین کے اس بات کی روایت ہمیں نہ دکھائیں, وہ ان کی دلیل نہیں ہے. اگر وہ نماز کے اندر 10 مرتبہ رفع یدین کرتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ نماز میں کتنی دفعہ رفع یدین کرنا چاہیے جی, وہ کہتے ہیں جی 5 بار کرنا چاہیے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جی آپ صرف رفع یدین کی روایت نہ دکھائیں, ہمیں وہ روایت دکھائیں جس کے اندر صرف 5 بار کا ذکر ہو. گال سمجھ آئی جی؟ اگر وہ کہتے ہیں جی 10 مرتبہ کرنا چاہیے, تو ہم کہیں گے کہ صرف وہ روایت دکھائیں گے جس کے اندر 10 مرتبہ کرنے کا ذکر ہو. گال سمجھ آ گئی جی؟ رفع یدین کے اس بات کا مسئلہ نہیں ہے, جتنا عدد تم نے مقرر کر رکھا ہے وہ عدد دکھائیں.
کہ جی اتنے بار، مثال ہے میں کہتا ہوں جی 3 مرتبہ 3 سانسوں کے اندر پانی پینا حضور کی سنت ہے، آپ کہتے ہیں جی دلیل دیں، تو میں آپ کو روایتیں نکال کے بخاری مسلم سے سیاہ ستہ سے صحیح روایتیں نکال کے دکھاتا ہوں جس میں یہ بیان ہو کہ حضور نے پانی پیا ہے، حضور نے پانی۔ یہ مسئلہ عام بندے نو سمجھ نہیں آئے گا، یہ وکیل بندہ سمجھ سکتا ہے کہ کتنی بڑی واردات ہے۔ جی میں نے کہا کہ جی 3 مرتبہ سنت ہے، اور دلیل کے طور پہ میں روایت دکھا رہا ہوں جس کے اندر صرف یہ بیان ہے کہ حضور نے پانی پیا ہے، یہ دلیل ہے میری؟ نہیں ہے، کہ میری دلیل یہ تھی کہ میں ایسی روایت آپ کو دکھاؤں جس کے اندر یہ بیان ہو کہ حضور نے واقعی 3 مرتبہ 3 سانسوں میں پانی پیا۔ گل سمجھ آ گئی؟ اس دی دوسری مثال یہ ہے کہ جی ایک بندے پہ لگا ہے چوری کا الزام کہ جی فلاں بندے نے چوری کی ہے، آپ جاتے ہیں عدالت کے اندر جرا ہوتی ہے، وکیل ذرا تیز ترار تھا تو وکیل نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ 10 تو چوری کی تھی کہ نہیں کی تھی، وکیل کہتے ہیں کہ جی یہ بتا کہ تیرے ساتھ اور کون شامل تھا، تیرے نال اور کیڑا سی۔ اب وہ بندہ کنفیوز ہے، یہ جب اس نے سوال کیا نا کہ تمہارے ساتھ کون کون شامل تھا، تو یہ مسئلہ غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو میرے اوپر الزام لگا ہے، جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ساتھ اور کون تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے ہو گیا کہ میں چور ہاں، ٹھیک ہے؟ ہن اگلی گل دس کہ اور کون سی تیرے نال، اے باریکی ہے مسئلہ سمجھنے واسطے۔ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، بہت بڑی ہیر پھیر ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ جی رفع دین کرنا چاہیے تو اس کے اوپر وہ 5 والی روایت بھی دکھا دیں گے، 6 والی دکھا دیں گے، 7 والی، 8 والی، 10 والی، 28 والی، ساری روایتیں اٹھا کے دکھا دیں گے، حالانکہ یہ ان کی روایت نہیں ہے، ان کے موقف کی روایت نہیں ہے۔ ان کے موقف کی روایت درست یہ ہے کہ وہ دکھائیں جتنی نماز کے اندر وہ رفع دین کرتے ہیں اتنے عدد والی روایت دکھائیں، باقی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آ گیا اس بات کے اوپر، میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 736 کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ابتدا فرماتے تو ہاتھ کو سینوں تک بلند فرماتے، جب رکوع فرماتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ایسا ہی کیا کرتے تھے، اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھاتے۔ مطلب کیا ہے کہ حضور رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی رفع دین کرتے تھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر، اور انہی کے بارے میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ جب یہ خود نماز پڑھتے تھے تو رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ایسی روایت قابل قبول ہی نہیں ہوتی کہ راوی بیان کچھ کر رہا اور اس کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو۔ یعنی ایک بندہ بیان کر رہا ہے کہ جی حضور بیٹھ کے پانی پیتے تھے اور خود وہ کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے، تو وہ روایت نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے رد کے اوپر، یہ اس بات کے اوپر تھی، رد کے اوپر ترمذی شریف کی روایت ہے 257، اور یہی روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھائی، صرف 1 مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد آپ نے رفع دین نہیں کیا، رفع دین جی نہیں کیا۔ اس کو محدثین نے کہا ہے کہ جی یہ روایت بھی صحیح ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ان کو فقیہ الامہ کہا جاتا ہے، یعنی امت کے مفتی ہیں ان کے بارے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے قریب تھے، جو نئے لوگ آتے تھے نا ان کے اندر خصوصی طور پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو حضور کے کاشانہ مبارک کے اندر بنا اجازت کسی صحابی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، فقط حضرت عبداللہ بن مسعود تھے جو بنا اجازت کے اندر چلے جاتے تھے، حضور کے حجرے مبارک میں چلے جاتے تھے۔ تو جو نئے لوگ آتے تھے ان کا اندر آنا جانا اور حضور کے ساتھ کلوزنگ دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے یہ اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ اہل بیت میں سے نہیں تھے، یعنی حضور کے اتنے قریب رہے، حضور کے خادم خاص تھے، ساری زندگی حضور کے ساتھ، آخری وقت تک حضور کے ساتھ رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی فرما رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت علی شیر خدا ان سے کے بارے میں حضرت عاصم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جب نماز شروع فرماتے تو رفع دین کرتے، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں دارقطنی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وہ سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع دین نہیں کرتے تھے۔ جری بخاری علی میں روایت پہلے بیان کر رہے ہیں، وہ کس نے بیان کی تھی سی؟
حضرت عبداللہ بن عمر سونا نہیں، میں اتنی محنت نال تیاری کر کے تو بڑا عام مسئلہ ہے، اکھ نہیں بند کرنی، جس وقت اگلے سوال کر دینا پھر آ کے تو اسی ساڈے کول پوچھو جی دسو، ہن ساری چیزیں میں بیان کر رہے ہیں، اسی بیان ہی کر سکنے ہیں نا، سمجھا سکنے ہیں۔ پہلی روایت جو بخاری کی میں بیان کر رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے، جس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ رفع دین کرتے تھے، یعنی کرنے کا بیان ہے۔ یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے، ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی اور حضرت عمر کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے، وہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو کیا کہیں، وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ، یعنی یہ موقف بھی درست نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ معاذ اللہ صحابی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے، ان کی دونوں باتیں درست ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ رفع دین حضور نے کیا ہے تو وہ پہلا زمانہ تھا، حضور نے کیا ہوگا، بعد میں حضور نے چھوڑ دیا، پھر آگے حضور کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے سارے خلفاء بھی جب نماز پڑھاتے تھے تو رفع دین نہیں کرتے تھے، تو چھوڑ دیا تو بس بات ختم ہو گئی، یعنی ترک کر دیا۔ حضرت عمر کے بارے میں حضرت اسود روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، آپ نے نماز میں کسی جگہ بھی رفع دین نہیں کیا سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ اب یہاں پہ جملہ ایک سن لیں، ہم جان چکے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی رفع دین نہیں کرتے تھے، حضرت عمر بھی رفع دین نہیں کرتے تھے، حضرت علی شیر خدا بھی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ یہ تینوں حضور کے بعد خلیفہ بنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضور نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ صرف دو ہستیاں ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ذات ہے۔ حضور نے ان دو صحابہ کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے نماز پڑھا رہے ہیں، اگر ان کا طریقہ نماز کا غلط ہو تو حضور پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، حضور ان کو بتائیں نا، ابوبکر میں تو رفع دین کرتا ہوں، تو کیوں نہیں کرتا؟ گل سمجھ آئی جی؟ مثال ہے، ہم نے رمضان کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں، شاگرد ہیں، ان کو آگے کھڑا کیا ہے، وہ جو نماز کے اندر غلطی کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں یار اینج نہیں اینج کرنا سی، سمجھ آئی؟ تو حضور اس پوری امت کے استاد ہیں، اگر صحابی آگے کھڑے ہو کے غلطی کریں گے تو حضور اس کو بتائیں گے۔ حضور تو جو پیچھے کھڑا ہو کے غلطی کرتا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جو پیچھے غلطی کرتا تھا حضور اس کو بھی بتاتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق حضور کے بعد خلیفۃ الرسول بنے، آپ رفع دین نہیں کرتے تو پیچھے کھڑے ہوئے باقی صحابہ بھی رفع دین نہیں کرتے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رفع دین نہیں کر رہے تو صحابہ تو خاموش نہیں رہتے، تو ساڑی طرح نہیں سن کہ جی منہ دے گل نہیں کرنی، باہر جا کے گل کرنی کہ جی اے گل انہاں دی اے ٹھیک نہیں سی۔ صحابہ تو منہ پہ بول پڑتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اگر ان کا طریقہ ٹھیک نہ ہوتا تو صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کو بنا رفع دین کا نماز پڑھنے دیتے۔ اس کے بعد خلیفہ بنے خلیفۃ الرسول حضرت عمر فاروق رفع دین نہیں کر رہے تو پیچھے صحابہ بھی نہیں کر رہے، اگر ان کا طریقہ غلط ہو تو صحابہ کبھی برداشت نہ کرتے۔ پھر خلیفہ بنے حضرت علی شیر خدا، حضرت علی شیر خدا تو دین کے احکام میں بڑے سخت تھے، اسی وجہ سے لوگوں کی ان کے ساتھ بنی نہیں۔ تو دین کے اندر اتنی سختی ہے، وہ ادنا سے ادنا حکم بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اگر رفع دین کرنا جائز ہوتا تو حضرت علی شیر خدا جیسی ہستی کبھی بھی اس کو نہ چھوڑتی۔ حضرت علی شیر خدا خلیفہ بنے، نماز پڑھاتے ہیں، وہ رفع دین نہیں کرتے تو پیچھے صحابہ بھی رفع دین نہیں کرتے۔ اب جنہوں نے کہا نا کہ جی رفع دین کرنا چاہیے، طریقہ ان کا سن لیں، نیٹ کے اوپر ان کی کلپ پڑے ہوئے ہیں، نام لینا میری عادت نہیں ہے، طریقہ بھی ہمارا مزاج نہیں ہے۔ ان کے بہت سارے جو ٹاپ لیول کے مولوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں قرآن کو سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، بیت اللہ لے چلو، کعبے کے غلاف کو تھام کے کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر جھوٹ بولوں تو مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، اگر میں جھوٹ بولوں تو میری بیوی کا نکاح مجھ سے ختم ہو جائے۔ یہ ساری قسمیں اٹھا کے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی۔ اے چھوٹی دی گل نہیں ہے، لیکن چونکہ اگے جڑے بیٹھے ہوندے نا سارے ہوندے چمچے، وہ تو پتہ تے کوئی نہیں ہوندا نا۔ جب انہوں نے کہہ دیا، اتنی بڑی بات کر دی، تو کوئی صاحب عقل کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا کہ جی آپ چھوڑ دیں، سارے مسئلے چھوڑ دیں، ایک روایت ہمیں دکھا دیں اس مسئلے کے اوپر، بات ختم ہو جاتی۔ ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ جی صرف ایک روایت دکھا دیں جس سے یہ ثابت ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اول تا آخر آپ حضور ہمیشہ رفع دین کرتے رہیں، دکھائیں۔ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک روایت بھی اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ لیکن میں حدیث والا بندہ ہوں اور مجھے حدیث کا اتنا بھی پتہ کوئی نہیں ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے نا جی۔ اب مسجد کے اندر بیٹھ کے حضور کی ذات پہ اتنا بڑا الزام اور توہین کریں گے،
اور باقی جن کو آگے گریبان پکڑنا چاہیے تھا وہ سارے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگا دیتے. میں ایسے واسطے کہنا محفلیں ہونی نہیں چاہیے. محفلوں نال دین نو فائدہ نہیں ہوا, دین نو نقصان ہی ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے. جب دوسرے نمبر پہ جب آپ یہ کہیں گے نا کہ حضور ساری زندگی رفع دین کرتے رہیں تو پھر رفع دین واجب ہو جائے گا. رفع دین کی حیثیت کیا بنے گی؟ واجب ہو جائے گا. واجب نماز میں چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی, نماز جی نہیں ہوتی. اب ان سے بھی جا کے پوچھیں, امت کے اندر سب سے بڑا اکثریتی طبقہ جس کو سواد اعظم کہا جاتا ہے وہ حنفیوں کا ہے. وہ کس کا ہے؟ حنفی. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار. صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں میں جو اکثریت ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں. اگر آپ کہتے ہیں یہ موقف رکھتے ہیں کہ حضور نے ساری زندگی رفع دین کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع دین واجب ہوا, تو جو حنفی اور مالکی رفع دین نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے والے بھی اور پچھلے بھی جتنے بڑے بڑے ائمہ گزر چکے ہیں کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی. کسی کی نماز اجری 80 ساری زندگی پڑھ رہے ہیں, ساری گئیاں, کیونکہ واجب چھوڑ رہے ہیں نا جی. واجب چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کو بخاری مسلم کا بڑا نام ہے جی, بخاری میں ہے جی, مسلم میں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی واجب ہے, امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر رفع دین کے اوپر جو باب قائم کیا نا, اس باب کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ رفع دین کے مستحب ہونے کا بیان. مطلب یہ ہے کتاب کا ٹائٹل, جو باب کا ٹائٹل بنتا ہے نا وہ اس محدث کا عقیدہ ہوتا ہے, وہیں سے اس کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے, اسی سے پتہ چلتا ہے کس عقیدے کا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رفع دین کو متروک نہ سمجھا جائے تو رفع دین امام مسلم کے نزدیک بھی مستحب عمل ہے. کیا ہے جی؟ مستحب عمل, فرض واجب نہیں ہے. صرف نام سن لیں, باقی جو بھی اشکال ہے وہ سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں گے. جو روایات ہیں نا جی رفع دین کرنے کے متعلق, ان روایات کو جن جن صحابہ نے بیان کیا ہے ان میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر, بخاری اور موطا امام مالک کے اندر ان کی روایت ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے. حضرت مالک ہیں, بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے. حضرت وائل بن حجر ہیں, ابو داؤد کے اندر حضرت ابو ہریرہ, ان کے ابو داؤد کے اندر روایت ہے, اور حضرت ابو حمید السعدی ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ میں ان کی روایت ہے. اس کے علاوہ امام بخاری نے جزء رفع دین کے اندر مختلف صحابہ کا بیان کیا, ان میں حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اور حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب وہ صحابہ ہیں, یہ صحابہ وہ تھے جن سے وہ روایات مروی ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے وہ صحابہ کہ جن سے یہ مروی ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ ساری دلیلیں ایک سائڈ پہ رکھ دیں, ان صحابہ کے ناموں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی جلیل القدر صحابہ کس طرف ہیں اور دوسرے صحابہ کس طرف ہیں, اکثریت صحابہ کس طرف ہیں اور کم صحابہ کس طرف ہیں. جو کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دارقطنی کے اندر ابو یعلا کے اندر روایت ہے. حضرت عمر فاروق ہیں, شرح مانی الاثار کے اندر روایت ہے. حضرت مولا علی شیر خدا ہیں, مانی الاثار کے اندر روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, ترمذی اور نسائی کے اندر روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, معجم الکبیر کے اندر روایت ہے. حضرت انس بن مالک ہیں, مستدرک کے اندر. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں, ابن ماجہ کے اندر روایت ہے. براء ابن عازب ہیں, مسند ابو یعلا کے اندر روایت ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں, مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ ہیں, مسند ابو یعلا کے اندر. حضرت ابو مسعود انصاری ہیں, مسند احمد بن حنبل کے اندر. حضرت ابو مالک اشعری ہیں, مسند احمد بن حنبل کے اندر. حضرت جابر بن سمورہ ہیں, صحیح مسلم کے اندر. اور حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, شرح مانی الاثار کے اندر. یہ سارے صحابہ جو میں نے 14 پڑھ دی ہیں, یہ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے. ہن زیادہ صحابہ کیڑے پاسے نے؟ نہ کرن والے پاس. خلفاء بھی سارے ایسے سیڈ دن, یعنی امام دی سارے صحابہ, کل صحابہ کے امام وہ فرما رہے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے اور وہ خود رفع دین نہیں کرتے تھے. تو بندہ امام دی گل منے کہ مقتدی دی منے. باقی صحابہ جتنے بھی عظمت والے ہیں سارے عظمت والے, شک نہیں ہے, لیکن وہ سارے تو پیچھے مقتدی ہیں نا جی. آگے امام جن کو حضور نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا وہ تو حضور کے خلفاء ہیں. تو خلفاء کہہ رہے ہیں کہ رفع دین حضور بھی نہیں کرتے تھے اور یہ بھی نہیں کرتے تھے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. تو فیصلہ تو خلفاء, جب آپ نعرہ لگا دیں نا جو خلافت راشدہ, اگوں آندے نے جی حق 4 یار تے حق 4 یار دی گل بھی تے منو نا, وہ رفع دین نہیں کرتے تھے. مسئلہ کوئی ہے جی جڑی رہ گئی ہوئے؟ آخری مسئلہ ہے مسلم شریف کے اندر, وہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا. مسلم شریف کے اندر روایت ہے,
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھ کے فارغ، وہ جو میں نے سٹارٹنگ میں جملہ کہا تھا نا اس کو مکمل کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ جی کوئی ایک روایت کتب حدیث کے اندر نہیں ہے جس کے اندر حضور نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو، اے جملہ یاد رکھ لیو بس، او کل کائنات دی حدیثاں چک لیامن، ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس دے اندر اے حکم ہوئے کہ حضور نے آکھا رفع یدین کرو، کوئی روایت ایسی موجود، کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں جب ہم کہیں گے تو پھر وہ تنگ آ کے اک کے آکھن گے جی چلو ٹھیک ہے کرنے دوتے نہیں ہے تو نہ کرنے دوتے تسی دکھاؤ، کوئی ایسی پھر تسی دکھا دو جس دے حضور نے منع کیتا ہوا کہ جی تسی نہ کرو، ہاں وہ ہم دکھاتے ہیں، تو صحیح روایت دکھاتے ہیں۔ صحیح روایت مسلم شریف کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضور فارغ ہوئے، حضور نے صحابہ کی طرف منہ کیا، حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو، نماز۔ تو ہم یہ روایت دلیل بناتے ہیں، اور یہ سیاستہ کے اندر کئی کتب کے اندر ہے، غالباً نسائی اور ترمذی کے اندر بھی ہے، اور لیکن مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، روایت بھی صحیح ہے، اس کے اندر شک و شبہ بھی کوئی نہیں۔ تو شریر گھوڑے کی دم کیا ہے؟ شرارتی گھوڑا جب بار بار پوچھل ہلاندہ رہے گا، ادھر مار ادھر مار ادھر مار ادھر مار، اے جرا بار بار ہن مثال سوچو نا، 4 رکعتاں 2 رکعتاں دے اندر 28 دفعہ تسی ہاتھ اس طرح کیتی جا رہے ہو، خشوع خضوع کتے رہے تھے، تو تسی وہ گھوڑے والا حساب کر دیتا ہے نا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، تو یہ ہے حضور کا فرمان۔ ہوں کوئی سوال ہے جی دن وچ کتنی نمازاں فرض نے؟ 5 نمازاں، انہاں کول ہور گل کوئی نہیں ہوندی تو بعض دفعہ یہ گل چک لیندے نے کہ جی رفع یدین جائز نہیں تو پھر تسی وطراں وچ کیوں کردے ہو، رفع یدین جائز نہیں تو عید وچ کیوں کردے ہو، کردے نا اعتراض جی نماز سارے دن وچ 5 نمازاں فرض نے، مکروہ ٹائم شروع ہو جائے تو تسی پڑھ سکتے ہو؟ نہیں نہ پڑھ سکتے، مکروہ اوقات وچ نماز جائز نہیں ہے، تو بندہ آکھے کہ جی تسی صبح پڑھیے تے ہن میں 10 بجے 12 بجے کیوں نہیں پڑھ سکتا جی عقل دے آنے ہاں اس وقت نماز دا حکم ہے، اس وقت حکم ہی نہیں ہے، حکم نہیں اجے لازمی ہے صبح صبح بندہ سکون نال ستا ہوندا ٹھنڈ تسی اٹھا کے آندے جی نماز پڑھو، لازمی ہے 5 بجے نماز پڑھنا، میں 7-8 بجے اٹھاں گا اس ویلے پڑھ لوں گا، ہے نا جی۔ اب کیوں نہیں 7-8 بجے پڑھ سکتے؟ سارا دن رب دا نہیں ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے۔ ہم کہیں گے کہ جی وہاں نماز کا حکم پایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حکم یہ دیا کہ اس وقت پڑھو، اس وقت حکم نہیں دیا، تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں فلاں جگہ کیوں کرتے ہو، اس لیے وہ ثابت ہے تو ہم کرتے ہیں، اگر باقی نماز کے اندر بھی سارا ثابت ہو جائے تو ہم سارا کر لیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ میں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔